بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے زندگی میں ایک بار پھر ہم منہاج ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر کمپلیکس کے زیر اہتمام عید ملن پارٹی کے موقع پر حاضر ہیں۔ آنے والے جمیع معزز مہمانوں کو، سادات کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس بزم کو چار چاند لگائے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو ایک وضاحتی نوٹ اور جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ یہ آج کی عید ملن پارٹی منہاج ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر کمپلیکس کے زیر اہتمام ہے، تو شاید کسی ساتھی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جو یہ فنڈ ریز کرتے ہیں شاید اسی فنڈ سے یہ پارٹیز کا بھی اہتمام کر لیتے ہوں گے یا چائے پانی اور کھانے پینے کا اہتمام ہو جاتا ہوگا۔ تو سامعین محترم، یہ بات ذہن میں بڑی وضاحت کے ساتھ کلیئر کر لیں کہ یہ جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، چائے پانی کا اہتمام ہوتا ہے یا عید ملن پارٹیز ہوتی ہیں، آپ جو فنڈ کرتے ہیں اس ادارہ کو یا اسلامک سینٹر کو اس چائے پانی یا ان اخراجات کا اس فنڈ کے ساتھ 0% بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارے کا سارا جو ہمارا کھانا پینا ہوتا ہے، ہم اپنے گھروں میں میٹنگز کریں، اس پوائنٹ پہ کریں، میرج ہال میں کریں، یہ ہمارا الگ منہاج القرآن کا ایک ماہانہ فنڈ ہوتا ہے جو ہمارے تمام احباب، کوئی 500 دیتا ہے، کوئی 1000 دیتا ہے، کوئی 5000 دیتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ یا ان جب پارٹیز کا موقع آتا ہے تو کوئی ایک ساتھی کہہ دیتا ہے کہ یہ پارٹی میں اپنی طرف سے اپنی جیب سے کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جو فنڈ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ اس بلڈنگ کے لیے یا اس خاص پرپز کے لیے رہتا ہے۔ آج کی جو پارٹی ہے اس کا سارا خرچہ، ہم اعتکاف میں لاہور مرکز میں تھے 27ویں کی رات کو، اور محترم عمر یاد جاڑا صاحب نے کہا تھا کہ یہ پارٹی جو آپ پلان کرنا چاہتے ہیں اس کا خرچہ میں کروں گا۔ لہٰذا یہ چند چیزیں کلیئر رہنی چاہیے۔ اس سے اگلی بات کہ یہ جو منہاج ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر کمپلیکس بننے جا رہا ہے، یہ یوں سمجھیں اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے بن جائے گا۔ آج اس کا ایک نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا تو آنے والے 2 سے 3 سالوں میں وہ بلڈنگ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی 500 سے زائد طلباء آپ کو وہاں پہ علم اور تربیت کا نور لیتے نظر آئیں گے۔ لیکن جیسے جاڑا صاحب نے کہہ دیا کہ بننا اللہ کے کرم سے ہے، لیکن رب کائنات نے اسباب ہم ہی کو بنانا ہے۔ اور اس کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ اس میں بھی ہماری نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی کاوش ہے، نہ سعی ہے۔ مالک کائنات نے جو قرآن اپنے محبوب کے قلب اطہر پہ نازل کیا، اس قرآن میں میرے اللہ نے فرما دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سونے محبوب کو 2 چیزیں عطا کر کے بھیجا، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہدایت عطا کر کے بھیجا، دوسرا دین حق عطا کر کے بھیجا۔ اور کیوں عطا کر کے بھیجا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ یہ نظام مصطفیٰ
جمی باطل نظاموں پہ غالب آ جائے، تاکہ پیغام مصطفیٰ جمی باطل پیغاموں پہ غالب آ جائے۔ تو جب 1400 سال پہلے رب کائنات نے یہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل فرمایا تھا، رب کائنات نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ نظام مصطفیٰ غالب آ کے رہے گا، محبوب کا پیغام غالب آ کے رہے گا، لہٰذا یہ تو رب کائنات کا فیصلہ ہے کہ اس کے غلبہ کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے کام ہوتا رہے گا۔ اب یہ نصیب ہر کسی کا اپنا ہے کہ رب کائنات جس کو اس کی خدمت کے لیے چنتا رہے گا وہ خوش قسمت بنتا چلا جائے گا، نہیں تو وہ تو رب کائنات لفظ کن فرمائے تو پوری کائنات کی کایا پلٹ دے۔ اور پھر سامعین محترم، جو جمی احباب اس میں کسی بھی اعتبار سے حصہ ڈال رہے ہیں، ان ساتھیوں کے لیے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام مسلم صحیح مسلم میں لائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا، باغ والوں کا واقعہ۔ ایک باغ والوں کا واقعہ سورۃ القلم میں قرآن مجید میں ہے، اور دوسرا ایک باغ والے شخص کا واقعہ صحیح مسلم میں ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ پہلی اقوام میں، پہلی امتوں میں ایک لمحہ ایسا تھا کہ ایک شخص نے اپنی نگاہ آسمانوں کی طرف اٹھائی تو اسے آسمان پہ بادل نظر آئے، وہ بادل گرجے تو ان بادلوں کی گرج میں ایک آواز سنائی دی کہ کوئی ندا دینے والا ندا دے رہا تھا کہ بادلوں برسو اور فلاں شخص کی زمین کو سیراب کرو۔ یعنی بادل سے آواز آ رہی ہے کہ بادلوں برسو اور فلاں شخص کی زمین کو پانی دو، اس کے زمین کو سیراب کرو۔ اب وہ آواز سننے والا شخص حیران ہوا کہ بادل بولا نہیں کرتے، بادلوں سے آواز نہیں آیا کرتی، اور بڑی واضح آواز ہے، اس شخص کا نام پکارا گیا کہ فلاں شخص کی زمین کو پانی پہنچاؤ۔ اب اس آواز کے آنے کے بعد بادل ایک طرف چلے، وہ شخص بھی حیرت کے ساتھ ان بادلوں کے پیچھے چلا۔ بادل ایک پہاڑی کی گھاٹی اور چوٹی پہ پہنچے اور برسنا شروع ہو گئے۔ بادل برسے، پانی آنے لگا۔ اب چونکہ پہاڑ پہ بادل برسے، پانی اکٹھا ہو کے نیچے آنے لگا۔ پانی جب اکٹھا ہو کے نیچے آیا، بہنے لگا، جس طرف وہ پانی چلا وہ شخص پیچھے چل پڑا۔ وہ پانی چلتا چلتا ایک کھیت کی طرف گیا، آگے وہ شخص اوزار لے کر پانی لگانے کے لیے کئی ہاتھ میں لے کے کھڑا تھا۔ پانی اس کی زمین کی طرف گیا اور وہ کئی کے ساتھ اس پانی کو اپنی زمین کی طرف آگے پہنچا رہا ہے۔ وہ شخص جو بادل کے پیچھے چلا تھا، پھر پانی کے پیچھے چلا، اس شخص سے جا کے پوچھتا بھی تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ وہ شخص اپنا نام بتاتا ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی، کہتا ہے یہی نام تو میں نے بادلوں سے سنا تھا، کہ بادلوں سے آواز آ رہی تھی کہ فلاں شخص کی زمین کو سیراب کرو۔ پھر یہ شخص اس کے قریب ہو کے پوچھتا ہے ارے بندے بتا تیرا عمل کیا ہے کہ دائیں بائیں کی زمینیں خشک پڑی ہیں، بادل برسے، پانی نیچے آیا اور پانی سیدھا آپ کی زمین کی طرف آیا، دائیں بائیں کی زمینیں خشک پڑی ہیں اور آپ کی زمین کو سیراب کرنے کا اہتمام خود اللہ کر رہا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا اور کوئی تو ایسا خاص عمل نہیں، ہاں ایک عمل ہے کہ جب میری فصل تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، کاٹنے پہ آتا ہوں تو اس فصل میں سے جو کچھ بھی نصیب ہوتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں، دوسرا حصہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں پھر بیج بنا کے یہیں پہ دوبارہ بو لیتا ہوں۔ مالک کائنات کو اس کا عمل اتنا پسند آیا
کہ رب کائنات نے اس کی زمین کو سیراب کرنے کا اہتمام خود کیا، مالک کائنات نے اس کی زمین کی زرخیزی کا اہتمام خود کیا۔ اب سامعین محترم غور اور توجہ کریں، مالک کائنات ہمیں بھی اپنے خزانوں سے دیتا ہے، مالک کائنات ہمیں رزق دیتا ہے، مولا ہمیں مال دیتا ہے، جن کی زمینیں رب کائنات فصلوں کی صورت میں دیتا ہے۔ غور کریں، کیا آج معاشرے میں یہ تقسیم قائم ہے؟ نہیں۔ اگر یہ تقسیم قائم ہوتی تو آج معاشرے میں کوئی غریب دوسرے کے دروازے پہ بھیک مانگتا نظر نہ آتا۔ یہ منہاج ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر کمپلیکس، جس طرح محترم عمر یاد جاڑا صاحب نے کچھ تفصیلات اس کے پلانز آپ کے سامنے رکھے، انشاءاللہ تعالی آنے والے چند سالوں میں یہ ادارہ اس ضلع کا انشاءاللہ تعالی سب سے اہم ادارہ بننے جا رہا ہے۔ اور ابھی تک جو پلانز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، اور دیگر پورے ضلع کے کم و بیش 12 ادارے الحمدللہ آپ کی دعا سے، چونکہ میں دیکھتا ہوں ہر مہینے جا کے ان کو وزٹ کرتا ہوں، جہاں جہاں پر بھی یہ پلان ڈسکس ہوتا ہے ہر جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا پلان ہمیں دیں اور اس کو امپلیمنٹ کروائیں کیسے کرنا ہے۔ لیکن سامعین محترم، آپ خوش قسمت ہیں جن کو رب کائنات نے چنا، جن کو مالک کائنات نے موقع فراہم کیا، اور اللہ کے کرم سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے فیضان سے انشاءاللہ تعالی ہم ہر آنے والا دن کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ 27 فروری کو ہم نے اس کمپلیکس کا افتتاحی پروگرام کیا، الحمدللہ آپ احباب تشریف لائے۔ 27 فروری سے لے کر درمیان میں رمضان گزرا، اور آج ہم عید ملن پارٹی کے موقع پر حاضر ہیں۔ آج کی یہ پارٹی، یہ جوائنٹ سیکشن، یہ گیٹ ٹوگیدر، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس ادارہ کو بنانے کے اعتبار سے یوں سمجھیں کہ ایک فیملی ممبر کے طور پہ آپس میں جڑے ہیں، لہذا ہر آنے والے دن میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے یہ نقشہ آپ کے سامنے کلیئر ہونا چاہیے۔ اس سے ایک مہینے میں، چونکہ اس وقت زمین کا اعلان تھا، اور اس مہینے میں محترم عمر یاد جاڑا صاحب نے اس زمین کا انتقال اسلامک سینٹر کے نام کروا دیا، اور آپ تصور میں لائیں کہ یہاں پر قتل و غارت ہوتی ہے ایک ایک انچ کی جگہ ایک دوسرے سے لینے کے لیے، اور محترم عمر یاد جاڑا صاحب کو اللہ نے کتنا بڑا دل عطا کیا ہے کہ کروڑوں روپے کی زمین مین روڈ پر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دی۔ تو سامعین محترم، اس سے اگلا ہم نے 3 کمیٹیز بنائی ہیں، چونکہ یہ بہت بڑا کام ہے اور جب تک ہم مل کے نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں ہوگا۔ 3 کمیٹیز ہیں، ایک کمیٹی ہے اسے مالیاتی کمیٹی کہیں یا فائنانس کمیٹی کہیں، کم از کم 10 ممبرز ہیں اس کے، میں ان کے نام آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ جناب محترم محمد اقبال گوندل صاحب یہ اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے، ان کے ساتھ جناب محترم عمر حیات جاڑا صاحب، محترم منشی نذیر احمد صاحب یہ کتوال سے ہمارے ساتھی ہیں، جناب محترم محمد اختر ساجد صاحب ملکوال سے، جناب محترم توقیر حیات گوندل صاحب بادشاہ پور سے، جناب محترم محمد نذیر سکندر صاحب، جناب محترم حافظ صدف کلیم صاحب چک سیدہ سے تشریف فرمائیں، جناب محترم حافظ گلزار احمد سیالوی صاحب ہریا سے، جناب محترم سجاد احمد قادری صاحب ملکوال سے، اور جناب محترم سید فصیح الرحمان شاہ صاحب کرتوال سے۔ یہ کم و بیش کم از کم 10 لوگوں کی ہماری ٹیم ہے جو فائنانس کمیٹی کے طور پہ ورک کر رہی ہے اور آگے کرے گی انشاءاللہ۔ پھر تعمیراتی کمیٹی، تعمیراتی کمیٹی میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آرکیٹیکٹرز لوگ یا ٹھیکیدار طبیعت کے لوگ ان کو ایڈ کریں۔ ان میں جناب محترم محمد ارشد زیدی صاحب اس کمیٹی کے ممبر ہیں، جناب محترم محمد نواز عابد صاحب صدر ہیں تحریک منہاج القرآن ملکوال سیکٹر کے اور انجینئر کو کچھ جانتے ہیں، جناب محترم محمد عارف قمر صاحب آرکیٹیکٹر نقشہ نویس ہیں، جناب محترم محمد اکرام گوندل صاحب ہریا سے ہیں، محترم شان محمد ٹھیکیدار صاحب ہریا سے ہیں، محترم محمد یار گوندل صاحب کرتوال سے ہیں، اور یہاں پہ ہم 2-4 ساتھی اور ابھی ایڈ کریں گے۔
پھر ہماری ایڈوائزری کونسل کہیں یا تعلیماتی کمیٹی، ہماری تعلیماتی کمیٹی، اس میں تمام احباب ہمارے ٹیچرز ہیں، تاکہ جو شعبہ ہے اسی شعبہ کے ساتھ ریلیٹڈ لوگوں کو کمیٹیز کا ممبرز بنایا جائے۔ جناب محترم سید عتیق الرحمان شاہ صاحب، محترم سید یوسف شاہ صاحب حریہ ہائی اسکول میں ٹیچر ہیں، جناب محترم ماسٹر خالد محمود عثمانی صاحب حریہ ہائی اسکول میں ٹیچر ہیں، جناب محترم ماسٹر خضر حیات صاحب ہمارے اسکول ٹیچر ہیں، جناب محترم ماسٹر محمد اکبر صاحب سانہ ہائی اسکول میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جناب محترم حافظ عبد الرحمن صاحب یہ ایم ایس سی منہاج یونیورسٹی سے ہیں، ایم ایس سی کیمسٹری ہیں اور یہاں پر کالج میں ایز اے لیکچر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جناب محترم علامہ حافظ حبیب الرحمن مدنی صاحب ہمارے آر اے ڈی اسلامک سینٹر کے ٹیچر ہیں اور ساتھ گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہیں، جناب محترم علامہ محمد بلال جامی صاحب، جناب محترم علامہ عرفان احمد سیفی صاحب، جناب محترم ماسٹر گلزار احمد صاحب، جناب محترم علامہ توقیر احمد ضیاء صاحب۔ تو یہ سارے کے سارے ٹیچرز احباب جو ہمارے ہیں، ان کو ہم نے ایڈوائزری کونسل میں لیا یا تعلیماتی کمیٹی میں لیا۔ تو یہ تصور دینا مقصود تھا کہ یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ بار بار اناؤنس ہو رہا ہے، یہ الحمدللہ واقعی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ پورے کے پورے علاقہ کے تمام احباب الحمدللہ اس میں انٹرسٹڈ بھی ہیں، اور جن جن احباب کو اس کی خبر پہنچی یا جو احباب اس کی معلومات لے رہے ہیں وہ بار بار ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، تحسین کے کلمات ہیں، محبت کے کلمات ہیں، اور وہ اظہار محبت کرتے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا کہ ہم اپنے بچوں کو اس ادارہ میں داخل کروائیں گے۔ اور میں ساتھ بڑی محبت سے اگلا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض والدین نے رابطہ کیا، بالخصوص بیٹیوں کے والدین نے، انہوں نے کہا کہ کب یہ ادارہ مکمل ہوگا اور ہم اپنی بیٹیوں کو آپ کے ادارے میں داخل کروائیں گے۔ یعنی ابھی زمین پڑی ہے، کام ورکنگ کی طرف جا رہا ہے، اور الحمدللہ والدین رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم منتظر ہیں کہ یہ مکمل ہو رہا، ہم اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ تو جب یہ ہماری دوسری بلڈنگ مکمل ہو جائے گی تو پہلے ہمارا ادارہ چل رہا ہے منہاج القرآن اسلامک سینٹر، یہی بادشاہ پور اڈا کراس کریں مین روڈ پر رائٹ سائڈ پہ چکی کے ساتھ ڈبل سٹوری بلڈنگ ہے، وہاں پہ اس سے پہلے کم و بیش 5-7 سالوں سے ہمارا ادارہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ میں آخری حصے کی طرف آ گیا۔ اس ادارے میں الحمدللہ درس نظامی کی 5ویں کلاس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یعنی 5ویں سال میں ہم داخل ہو چکے۔ اور دوسری بڑی اہم خوبی اور خوبصورتی کے بعد یہ کہ ہم اس ادارے میں نیچے سے چھوٹے بچوں کو ہم نے پڑھانا شروع نہیں کیا۔ اس ادارہ میں ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طالبین علم ہیں، جن کو علم کی شمع چاہیے اور علم کو آگے پہنچانے کی وہ دن رات کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے اپنے علاقے کے رکن سے لے کر حریہ، سانہ، اس سے آگے اعلیٰ تک چلے جائیں، ان تمام علاقوں کے ٹیچرز ہیں، علماء ہیں اور ائمہ مساجد ہیں۔ یعنی جو پہلے ہمارے پاس طلباء ہیں وہ بڑی عمر کے لوگ جو خود ائمہ مساجد بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں اور پریکٹیکل لائف کے ممبرز ہیں۔ ان میں صرف میں محبتاً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محترم محمد اقبال گوندر صاحب 4تھے سال کا امتحان دے کر انہوں نے 4تھے سال کے درس نظامی کو مکمل کر لیا۔ محترم اقبال گوندر صاحب بھی اس ادارے میں اس درس نظامی کی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ محترم علامہ محمد اسحاق قادری صاحب وہ بھی اسٹوڈنٹ تھے، 4تھے سال کو مکمل کر لیا۔ دیگر علماء کرام بھی جہاں پر موجود ہیں جو اسی ادارہ سے الحمدللہ اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو اگلی اہم خوبصورتی اور اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ وہ ہماری کلاس، چونکہ یہ پریکٹیکل لائف کے ممبرز ہیں، اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ ائمہ مساجد ہیں، تو ان کے لیے ہم نے پریکٹیکل کلاس رکھی تھی فزیکلی ہر سنڈے کو۔ اب الحمدللہ ہم اس سیشن سے ڈیلی کلاسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں مڈل
پاس بیٹا یا میٹرک پاس یعنی 8ویں پاس ہو یا 10 پاس ہو، ہم ان بیٹوں کو لیں گے. ابھی یہ لڑکوں کے لیے اس کا آغاز کر رہے ہیں اور اس میں الحمدللہ ڈیلی کلاسز کی طرف جائیں گے. 3 دن شریعہ کی کلاس ہوگی درس نظامی کی، اور اگلے 3 دن عصریہ کی کلاس ہوگی. یعنی 3 دن علوم شریعہ پڑھائے جائیں گے اور اگلے 3 دن 9ویں 10ویں یا 11ویں 12ویں کا ساتھ سلیبس پڑھایا جائے گا. جس طرح ہمارے منہاج القرآن کے مرکز میں دونوں علوم پیرالل چلتے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ تعالی آپ کے اپنے گاؤں میں، آپ کے علاقہ میں دونوں علوم لے کے برابر چلیں گے. اور ہمارے پاس آنے والا بچہ اگر مڈل کے پاس آتا ہے یا میٹرک کے بعد آتا ہے، جو 8 پڑھ کے آئے گا، آنے والے 8 سے 10 سالوں میں جب ہمارے ادارے سے مکمل فارغ ہوگا، اس کے پاس درس نظامی کی مکمل ڈگری بھی ہوگی، ساتھ اس کے پاس MA کی ڈگری بھی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی میرے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا تو MPhil تک کی ڈگری ہم ایک چھت کے نیچے مکمل کروا کے نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ وقت دور نہیں، بشرطے کہ ہم جوائنٹ سیکشن کے ساتھ چلتے رہیں اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. دونوں ڈگریاں مکمل کروا کے انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے. اور ساتھ اپنی بیٹیوں کے لیے انشاءاللہ تعالی اگلے سال ہم اپنی بیٹیوں کے لیے بھی باقاعدہ اسی طرح کی کلاسز کا آغاز کر دیں گے. لہٰذا اس حوالے سے میں بار دیگر آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ وہ معلومات ہیں جو آپ تک پہنچانا مقصود تھیں. آپ اس میں علمی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اور مشاورتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کے حصہ دار ہیں اور اس میں آپ شامل ہیں. تو سامعین محترم، میں آپ کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ پہلے بھی ساتھ ہے، ڈالتا رہے گا. ہم ایک فرد واحد کو بھی کمپائل نہیں کریں گے، یعنی سختی سے یا ناراضگی سے نہیں کہیں گے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، یہ ہم کریں گے تو ہم حصہ دار بن جائیں گے، نہیں تو وہ خود مولا ہے، کرنے والا ہے، یہ ہو جانا ہے. جیسے میاں غلام سرور صاحب نیچے ملاقات ہوئی، کسی فوتگی کی وجہ سے وہ نکل گئے. وہ جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کم از کم 1 ٹرالی تو جب آپ کہیں میں آج کل اینٹوں کی بھیج دیتا ہوں، جتنے اینٹیں آپ کو درکار ہوں گی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا. اللہ رب العزت اسی طرح آپ تمام احباب کو سلامت